بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ جیسے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چھٹیوں کا سلسلہ اور کووڈ-19 کی وجہ سے چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس دوران درمیان میں جب ہم کالجز آن تھے تو میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس تک براہ راست میری رسائی ممکن تھی، لیکن اب موجودہ صورتحال کی وجہ سے میں کوشش کروں گی کہ جو باقی ماندہ ہماری بکس کے کچھ لیکچرز رہ گئے تھے ایجوکیشن کے اپلوڈ کرنے والے، وہ میں کر دوں، کیونکہ ہمارے اپنے کالج کے علاوہ جو دیگر اسٹوڈنٹس ہمارے چینل پہ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک بہت اہم ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کون کون سے ہیں اور ان کی اقسام کیا ہے۔ بنیادی طور پر ان کی 4 اقسام ہیں: روحانی اور اخلاقی، ذہنی اور علمی، معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد یا سماجی اور ثقافتی مقاصد۔ اب اس میں سے جو پہلی قسم ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد، اس میں مزید آگے سے جن اقسام کو یا جن ٹائپس کو یا جن باتوں کو مین فوکس کیا جاتا ہے وہ رضائے الہی، معرفت الہی، اطاعت الہی، دین اسلام کا علم اور فہم اور بصیرت، اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس اور فکر آخرت۔ اس کے بعد جو دوسرے مقاصد ہیں جن کو ہم ذہنی اور علمی مقاصد کہتے ہیں، روحانی اور اخلاقی مقاصد جو ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے ہمارے فلسفہ حیات، نظریہ حیات اسلام سے اخذ کردہ ہے، اور پہلے تینوں جو رضائے الہی، معرفت الہی اور اطاعت الہی ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو معرفت الہی ہو اور آپ اپنے رب کی ذات اور اس کی بڑائی سے آگاہ ہوں، تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں رہتی کہ آپ اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں یا آپ اللہ پاک کی دل سے اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام طلباء کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا حقیقی علم اور اس کے متعلق فہم اور بصیرت ہونی چاہیے۔ اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس بھی بنیادی اسلامی تعلیمات میں سے اور تربیت کا حصہ ہیں، صرف فرض شناسی نہیں، تربیت کا حصہ ہیں۔ اور فکر آخرت، دراصل ہمیں یہاں پہ ایک امتحان کی تیاری کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اس بات سے ہم سب آگاہ ہیں، مگر تعلیم میں بطور مقصد اس کو شامل ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس تک بار بار ان کی ذہن کی آبیاری کرتے ہوئے ہمیں انہیں فکر آخرت کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے ذہنی اور علمی مقاصد ہیں، ذہنی اور علمی مقاصد میں مزید جو ہیں وہ ٹائپس بنائی گئی ہیں۔ اس میں وہ ٹائپس جو ہیں اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ خود شناسی، یعنی آپ کو اپنی ذات سے آگاہی ہو، آپ کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان ہو اور آپ ان کو نشو و نما دے کر اعلیٰ مراتب تک پہنچائیں اور رب کائنات کے نائب بننے کے قابل ہوں۔ اس کے بعد تسخیر کائنات ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہو کائنات کے پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگا سکیں۔ تصور علم سے آگاہی زیادہ بنیادی چیز جو سمجھنے والی اس میں ہے۔ تصور علم سے آگاہی ہونی چاہیے کہ حقیقی علم ہے کیا، اگر حقیقی علم کا سر چشمہ کیا ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے بہترین ذرائع کیا ہیں، ان میں سے کون سا ذریعہ ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی سے پاک ہے، اور کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ علم تو ان سے حاصل ہو سکتا ہے مگر وہ مشکوک رہتے ہیں۔ حقیقت اصلیہ، الٹیمیٹ ریالٹی ورلڈ میں کون سی ہے، اور یہ حقیقی علم کا سر چشمہ الٹیمیٹ ریالٹی اللہ پاک کی ذات ہے، اور حقیقی ذریعہ علم بھی وہی ہے۔ باقی تمام ذرائع علم ضرور ہوتے ہیں مگر ان میں کمی اور کوتاہی کا گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے خلافت الہی کی ذمہ داری۔ ایک عام انسان، والدین اپنے گھر میں کسی بڑی اولاد کو کہیں ہم گھر پہ نہیں ہیں، آپ گھر پہ رہیں، یا ہم کلاس میں اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ مانیٹر کو یا معید کو یا سی آر کو ذمہ داریاں دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس ٹیچر کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور ہم نے تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ریپرزینٹیٹیو یا اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی بڑے خالق اور مالک اور رب نے، تو اس کی ذمہ داریاں، اس کے آداب اور اس کی آگہی اور اس کا یہ احساس دلانا تعلیم کے بنیادی مقاصد میں شامل ہونا چاہیے۔ عالمی قیادت کی تیاری، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں قوم سے بڑھ کر امت کا اور ملت کا تصور ہے۔ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اس لحاظ سے تیار کرنا ہے کہ وہ عالمی قیادت کرے، یہ لیڈرز تیار ہو۔ اس کے بعد جو تیسری قسم کے ہمارے مقاصد ہیں وہ ہیں ہمارے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد، جو کہ ہمارے روپے پیسے کے معاملات سے، ہمارے روزی کے ذرائع سے متعلق ہیں، اور اس میں بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہنرمند افراد تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ ان کو جاب کے لیے ایک مائنڈ سیٹ نہ بنائیں، بلکہ ان کے پاس مختلف پیشوں سے متعلق کمپلیٹ نالج موجود ہو،
اور اس سے اپنے ملک اور قوم کے افراد کو فائدہ دے سکیں، مثلاً میڈیکل، انجینئرنگ، ایگریکلچر وغیرہ۔ اس طرح وہ جب آپ کے پاس بہتر معاشی پلاننگ کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو ملک کے اندر معاشی ترقی بھی آتی ہے، جس کا اثر ایک انفرادی زندگی پر بھی نظر آتا ہے اور ملک کے اندر خوشحالی میں بھی۔ ساتھ ساتھ آپ انڈیویجولی ہر فرد کو معاشی خود کفالت کے لیول پر لے کر آئیں کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے باقی لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اس کے بعد ہے ہمارے سماجی اور ثقافتی مقاصد، معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ارتقاء کے لیے۔ دونوں کاموں کے لیے ہمیں باشعور شہریوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور باشعور شہری کون سے ہوں گے؟ جن کو یہ پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیوٹیز کیا ہیں۔ اگر ہمارے شہریوں کو یہ شعور ہو کہ ہماری روڈس جو ہیں وہ بنی ہوئی اور صاف ستھری ہونی چاہیے، تو ساتھ اس کو یہ ڈیوٹی بھی پتہ ہو کہ مجھے اس پہ ریپرز اور کچرا نہیں پھینکنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ یہ کہ اسے اپنے حفظان صحت کے اصولوں کا ضرور علم ہونا چاہیے، اور یہ کووڈ-19 میں تو یہ بات بہت سیریسلی اب آپ لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ماسک لگائیں، آپ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد آپ کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور اچھی طرح سے دھوئیں، سینیٹائزر یوز کریں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں جب بتائی جا رہی ہیں، تو جتنی یہ احتیاط عوام کریں گے، ہم سب کریں گے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کے باقی تمام صحت کے معاملات میں بھی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیگر تمام ممالک میں یہ چیزیں لوگ فالو کرتے ہیں۔ لوگ کھانا کھا کے کچرا اور چھلکے سڑکوں پہ نہیں پھینکتے، لوگ گندا پانی یوز کرتے، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے تو مذہب اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، برادریزم سے بڑھ کر، پیسوں سے بڑھ کر، کسی بھی لالچ سے بڑھ کر شعور کے ساتھ ہمیں اپنے سیاسی حقوق کو استعمال کرنا ہے۔ مثلاً ووٹ کو لے لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کس کے ہاتھ میں اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے رائٹ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر امت مسلمہ کا کانسیپٹ بہت پکا ہونا چاہیے کہ آپ بے شک ایک پاکستانی قوم ہے، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ اپنی اپنی ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور وحدت انسانی کا تصور جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم اس کو زیادہ پھیلائیں اور بچوں کے اندر یہ شعور ہو، کیونکہ وحدت انسانی کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت دراصل اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ ساری دنیا میں جو رنگ و رونق پھیلی ہوئی ہے، یہ تمام لوگ وہی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے نفرتیں، کینہ، بغض اور حسرت اور تعصب اور علاقائی تعصب اور قومی تعصب سب سے نکل کر ایک چیز کو باہر اور ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی کے ساتھ آپ کا کتنا بھی اختلاف ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کنبہ، اور جو اللہ کے اس کنبے کا خیال رکھتا ہے اور احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے بڑا پاپولر ٹاپک ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا، اور لانگ کوسچن میں بھی آتا ہے اور شارٹ کوسچنز میں بھی آتا ہے۔ وش یو گڈ لک۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن کے دوران اور ان چھٹیوں کے دوران میرا آپ سے رابطہ رہے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں تمام اہم ٹاپکس پہ آپ کو مختصر ویڈیوز کے ذریعے سے ہیلپ کرتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔